خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وقال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ کل جو میں نے چند باتیں تمہیداً عرض کی تھیں اس پروگرام کے ضمن میں، حکمت کے لفظی معنی کیا ہے، حکمت کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں حکمت کن کن مراحل پر اس کا ذکر ہوا ہے، اور پھر خاص طور پر جو آیہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج انقلاب کا جو مرحلہ اول ہے، یعنی مردان کار کی فراہمی اور ان کی تیاری، اس کے ضمن میں جو آیہ مبارکہ قرآن مجید میں مضمون کے اعتبار سے 4 مرتبہ وارد ہوئی ہے، اس کے آخر میں جو لفظ حکمت آتا ہے کم سے کم 3 مقامات پر، تو اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے میں نے کچھ عرض کیا تھا، اگرچہ اس میں بعض باتیں جو ہیں وہ رہ گئیں جو میں آج چاہتا ہوں کہ اس کو بھی شامل کر دوں۔ ایک بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حکمت قرآن میں ہے، کوئی خارج از قرآن شے نہیں ہے۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت کا اضافہ کہ چونکہ ائمہ 4 جو ہمارے جو سمجھیے کہ بڑی اہم شخصیات، ان میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واضح قول موجود ہے کہ حکمت سے مراد حدیث اور سنت ہے، تو اس کے حوالے سے تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے۔ اس ضمن میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے جب ایک کتاب لکھی تھی بہت اپنے ابتدائی دور میں، یہ ارلی 50s میں شائع ہوئی تھی، تدبر قرآن کے نام سے ادارہ چراغ راہ نے اسے شائع کیا تھا۔ اب وہ مبادئ تدبر قرآن کے نام سے شائع ہوتی ہے، اور یہ اصل میں نام میں نے ہی تبدیل کیا۔ جب تدبر قرآن کے نام سے تفسیر مولانا مودودی کی شائع ہونے شروع ہوئی، اور وہ میں نے ہی شائع کی تھی اس کی جلد اول، تو چونکہ اس کا نام بھی مولانا تدبر قرآن رکھا، تو اب اس کتاب کو میں نے مبادئ تدبر قرآن، اس لیے کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے جو اصول ہیں تدبر قرآن کے وہ اس کتاب میں تھے، اب ان اصول کی اپلیکیشن کے ساتھ تفسیر قرآن، وہ گویا کہ اب یہ تفسیر ہے تدبر قرآن، تو مبادئ تدبر قرآن میں نے اس کا نام رکھا تھا۔ اس میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے اور بڑی دلائل کے ساتھ ظاہر کی ہے کہ اس سے مراد حدیث یا سنت نہیں ہے، اگرچہ حدیث اور سنت قرآن حکیم کے تمام اجزاء کی شارح ہونے کی حیثیت سے اس میں بھی یقیناً حکمت موجود ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جو احکام آئے ہیں حدیث میں ان کی وضاحت ہے، تفصیل ہے۔ اسی طریقے سے حکمت جو قرآن مجید ہی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے، ظاہر بات ہے کہ اس کی بھی مزید وضاحت اور یہ مضامین حدیث میں بھی ہیں، لیکن یہاں لفظ حکمت سے حدیث یا سنت مراد لینا صحیح نہیں۔ اس کے دلائل بہت وزنی انہوں نے پیش کیے، اگرچہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کچھ بڑھاپے کا اثر ہوا ہے، کچھ ذہول مولانا پر طاری ہوا کہ جب وہ تفسیر تدبر قرآن لکھی تو اس کی جلد اول میں جب یہ آیت مبارکہ آئی تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک امام شافعی کے اس قول میں بڑا وزن ہے کہ اس سے مراد سنت ہے، تو اس حالانکہ اپنے سابقہ موقفیات انہیں یاد نہیں رہا ہے، اور یا یہ کہ بہرحال عمر کا کوئی تقاضا ہے واللہ عالم، یا تو وہ لکھتے کہ میری رائے تبدیل ہو گئی ہے تو بات اور ہوتی، یہ بھی لکھا نہیں انہوں نے کہ اپنی سابقہ رائے کا حوالہ دے کر یہ کہے انسان کہ اب میری رائے بدل گئی۔ بہرحال ایک تو یہ کہ میں اسی موقف پر قائم ہوں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہی کا ایک حصہ ہے، یہ 4 حصے قرآن ہی کے ہیں۔ وہ جو آیات ہیں کہ جن سے انسان کے اندر سے ایک شعور کے اندر سے اللہ کا ایمان اور معرفت ابھر کر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ آیات سے
اس کو بیان کیا گیا یتلو علیہم آیاتہ، اس کے نتیجے میں تزکیہ، اس لیے کہ وہ غلط فکر کی جڑیں کٹ گئیں، صحیح فکر استوار ہو گیا، تو وہ غلط اعمال اور اخلاق جو تھے وہ خود بخود پتجھڑ کے پتوں کی طرح جھڑ گئے۔ اور اس کے بعد پھر اب مرحلہ آیا تعلیم کتاب، اور کتاب سے مراد مولانا اصلاحی کی رائے بھی ہے، میری بھی رائے ہے، اس سے مراد ہے احکام۔ اس لیے کہ جہاں کہیں قرآن مجید میں کسی شے کی فرضیت کا لفظ آتا ہے تو وہاں کتب علیکم، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا حتی یبلغ الکتاب اجلہ، یعنی جو قانون ہے عدت کا وہ پورا قانون جو ہے وہ اپنا مکمل ہو جائے اس کا تقاضا۔ تو کتاب اصل میں ہے قرآن مجید کے ان آیات، اس سے گویا کہ مراد ہے ان میں احکام ہے۔ تو آج جو مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حکمت اگرچہ قرآن مجید میں ہے، لیکن کل میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ بطرز خفی ہے۔ وہ بطرز خفی اس لیے ہے، نمبر ایک کہ یہ صرف خواص کے لیے ہے، عوام اس کا تحمل کر ہی نہیں سکتے، لہذا یہ تکلیف مالا یطاق ہوتی کہ اس کو اس طریقے سے نمایاں کیا جائے۔ علامہ اقبال کا جملہ جو میں نے کل کوٹ کیا تھا، میں اسے ان کوالیفائڈ فارم میں صحیح نہیں سمجھتا، میرے نزدیک انہوں نے غلط بات کہی ہے اگر مطلقاً لیا جائے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اپیرنٹلی قرآن مجید جو ہے وہ عمل پر زیادہ زور دیتا ہے بنسبت نظریے کے اور علم کے اور فکر کے، تو اپیرنٹلی کے لفظ کے اضافے کے ساتھ جملہ صحیح ہو جائے گا۔ قرآن از اے بک which emphasizes deed rather than thought یا ideas۔ اپیرنٹلی کا لفظ اس میں بڑھا دیجئے تو جملہ صحیح ہے، لیکن اگر مطلقاً کہا جائے گا تو غلط ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے جس قدر زور دیا ہے لعلکم تعقلون، لعلہم یعقلون، اس پر جس قدر غور دیا ہے، افلم یتفکروا، کیا یہ غور نہیں کرتے، تفکر، تدبر، تعقل، اور جس طریقے سے کہ انسان کے انقوا کو اپیل کیا، هل يستوي الاعمى والبصیر، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، علم کی فضیلت، علم کا مقام، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمفیسس وہاں پر اس پر بہت زیادہ ہے۔ البتہ چونکہ وہ جو اعلیٰ حکمت کے مضامین ہیں وہ سب کی ذہنی گرفت میں آنے والی شے نہیں ہے، لہذا عوام الناس کے لیے، اور اس کی سب سے بڑی نمایاں مثال کہ جو عوام تھے عرب کے، ان کے اعتبار سے بالخصوص یہ تکلیف مالا یطاق ہوتا۔ اس میں اس بات کا اضافہ کیجئے کہ اصل میں وہ منہج انقلاب نبوی کے اعتبار سے جب اس آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو تعلیم کتاب پر آ کر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ پہلے ایک شخص کو انفرادی طور پر اس کے ذہن میں جو غلط نظریات تھے ان کا ازالہ کر دیا آپ نے، صحیح فکر ایمان کا ان پہ قائم ہو گیا، تزکیہ اخلاق بھی ہو گیا، اب تو مزید یہی بات رہ گئی کہ اسے بتایا جائے یہ کرو یہ نہ کرو۔ شخصی سطح پر انقلاب مکمل ہو گیا، ایک انسان کی قلب ماہیت مکمل ہو گئی۔ اسی طرح کسی معاشرے میں، کسی قوم میں جو بھی اس کا برین ٹرسٹ ہے، پہلے اس کو آپ اپیل کرتے ہیں، اس کے نظریات کو بدلتے ہیں، وہاں پر ایک مضبوط نیوکلیس ایمان کا قائم کرتے ہیں، پھر اس کے اثرات معاشرے کے اندر متعدی ہوتے ہیں، پھیلتے ہیں، پھر وہاں ایک انقلاب آتا ہے، یعنی ایک اجتماعی طور پر ایسرٹ کرتے ہیں وہ نظریات اور اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور پھر جب وہ انقلاب آتا ہے پھر قوانین کی جو ہے وہ تنفیذ ہے، انقلاب مکمل ہو گیا۔ در حقیقت تعلیم حکمت ہے ہی اضافی شے اس پروسیس کی تکمیل کے بعد، اسی لیے میں نے اس کے لیے درجہ تخصص کے الفاظ استعمال کیے، نہ یہ سب کے لیے ہے، نہ یہ اس پروسیس کا انٹیگرل پارٹ ہے۔ وہ پروسیس جو ہے انقلابی وہ مکمل ہو جاتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، مکمل ہے پروسیس۔ اب حکمت جو ہے اس اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ ختم نبوت کے بعد اب جو اجتہادی بصیرت جو ہے وہ لازمی ہے کہ اس سے انسان آگے چل سکے، خود اپنا راستہ دیکھ سکے، اس کے لیے حکمت کی تعلیم ضروری ہے، لیکن یہ معدود چند لوگ ہوں گے، یہ سب لوگوں کا، عوام کا، ہر ایک کے لیے یہ تکلیف مالا یطاق بن جائے گی۔ اس اعتبار سے یہ واقعتاً درجہ تخصص ہے۔ اب ہم چل رہے ہیں اس حکمت کے جو مضامین ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان چند دنوں میں ان میں سے ہم گزریں، ان میں سب سے پہلا مسئلہ ہے زندگی، موت اور انسان کی حقیقت۔
اس کے بعد مراتب تخلیق، یا جس کے لیے ہمارے ہاں ایک اصطلاح جو ہے قدیم فلسفے میں اور تصوف میں چلی آ رہی ہے، تنزلات۔ اسی کے ضمن میں ایک بہت اہم اور بہت مشکل ترین مسئلہ ہے ربط حادث بالقدیم۔ چوتھا مضمون جو میں لینا چاہوں گا وہ ہے مراتب سعادت۔ اس سے آگے اگر کوئی ہمیں وقت مل گیا تو پھر اقسام علم، اور یہ جو مراتب ثلاثہ ہیں، ایمان، اسلام اور احسان، اس کے بارے میں کچھ مزید گفتگو، اور یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ وقت ہم روزانہ سوال جواب کے لیے بھی، مزید وضاحتوں کے لیے بھی اس کو مختص کریں گے۔ زندگی، موت اور انسان کے نام سے یہ مضمون جو ہے میرا، جس کا اب ہم مطالعہ کریں گے، اگرچہ اس میں مطالعہ کرنے والی بات نہیں ہے، یہ بار بار چھپ چکا ہے، آپ میں سے اکثر نے پڑھا ہوگا، لیکن یہ کہ جو ایک اور اس کا حصہ ہے جو مجھے خاص طور پر آج بیان کرنا ہے، وہ ایک ہی مرتبہ ابھی تک شائع ہوا تھا، اور وہ بہت سے حضرات کی نگاہوں سے نہیں گزرا ہوگا، اور وہ ثقیل ہے، مشکل ہے، اگرچہ قرآن مجید کے بڑے اہم مسائل اس سے حل ہوتے ہیں، تفسیری اعتبار سے بھی اور حکمت و فلسفہ کے اعتبار سے بھی، لیکن یہ کہ اس کی تمہید کے طور پر اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اس میں یہی ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ ریپڈ ریڈنگ ہو جائے، یہ مضامین بالکل سامنے کے ہیں یوں سمجھیے، اور یہ جو اس میں پہلا مضمون ہے طویل، وہ یوں سمجھیے کہ میرا پہلا مضمون ہے جو میں اپنے اس مشن کے ضمن میں اس کا آغاز کرنے کے فیصلے کے ساتھ جب لاہور منتقل ہوا ہوں، تو جب میں نے کچھ مطالعہ قرآن کریم کے حلقے قائم کیے تھے، اس زمانے میں 66 میں نے یہ مضمون لکھا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا مطالعہ قرآن کا تعلق ہے، حکمت کے مسائل سے متعلق، اس کی ایک شکل آپ کے سامنے آ جائے گی کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں اپنی اس غور و فکر، سوچ بچار کے ضمن میں لیٹ 50s میں اپنی آخری آراء تک پہنچ چکا تھا الحمدللہ۔ اس میں خاص طور پر ہم سٹارٹ اس سے کیوں کر رہے ہیں، اس کو اس لیے بھی سمجھیے، مادی سطح پر انسان کو سب سے زیادہ پیاری چیز زندگی ہے، اور سب سے زیادہ بری شے جو اسے نظر آتی ہے، جس سے وہ بچتا ہے حتی الامکان، وہ موت ہے مادی سطح پر۔ اس سے اوپر کا مسئلہ اور ہو جائے گا، اگر زندگی میں کوئی آدرش ہے، کوئی نصب العین ہے، کوئی آئیڈیل ہے، تو آدمی اپنی زندگی بھی اس آئیڈیل پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس آدرش کا، آئیڈیل کا، نصب العین کا تعلق جو ہے وہ مادی وجود سے نہیں ہے، اس کا تعلق کسی اور شے سے ہے۔ خالص مادی سطح پر سب سے پیاری شے، جس کو کہ اب جدید سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے پریزرویشن آف دی سیلف، اپنا تحفظ جو ہے، یہ در حقیقت نہ صرف انسان بلکہ ہر جاندار شے کا سب سے پورٹنٹ موٹیو، سب سے بڑا محرک، اور سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ اس کے لیے جو اس کے انسٹنکٹس کے اندر زوردار انسٹنکٹ ہے، وہ ہے تحفظ ذات، بقائے ذات، یعنی زندگی کا تسلسل برقرار رہے، تار حیات ٹوٹنے نہ پائے، موت سے انسان بچتا ہے۔ یہ ہے خالص مادی سطح پر اہم ترین مسئلہ۔ اس کی حقیقت قرآن کے نزدیک کیا ہے؟ اب یہ ہے اصل میں اس کا مضمون۔ کھول لیجئے اس کو، اور اس میں ذرا جلدی سے گزرنا ہے تیزی کے ساتھ۔ صفحہ 2 ہی پر اس کا جو بڑے ریورس میں جو چیز شائع کی گئی ہے، یہ اس کا انٹروڈکشن ہے، یہ اصل مضمون کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جب ہم اس کو کتابتے کی شکل میں شائع کرنے لگے تو اس کا یہ ایک صفحہ خالی نظر آیا، تو میں نے یہ ایک عبارت جو ہے اس کے مضمون کے انٹروڈکشن کے لیے لکھی۔ عہد حاضر میں انسان کے وجود کے جس داخلی تضاد کو اپنے مخصوص مزاحیہ انداز میں واضح کیا لسان العصر اکبر الہ آبادی نے۔ اکبر الہ آبادی اگرچہ مشہور تو ہے کہ صرف ایک مزاحیہ اور ظریفانہ کلام انہوں نے کہا ہے، بڑا عارفانہ کلام بھی ہے ان کا، اور اس اعتبار سے بڑے اونچے فلسفیانہ مسائل سے بھی انہوں نے اپنے کلام میں بحث کی ہے۔ ان کے یہ 2 اشعار جو ہیں یہ اس تضاد کو ہائی لائٹ کر دیں گے کہ انسان کی حقیقت کے بارے میں کس قدر 2 چیزیں پولز اپارٹ ہیں۔ کہا منصور نے خدا ہوں میں، انا الحق، کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں۔ ڈارون نے یہ کہا کہ میں تو بندر ہوں، بندروں سے ارتقاء ہو کر بوزنا بندر۔ اب یہ 2 انتہائی نظریات ہیں انسان کے بارے میں۔ کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں۔
ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست۔ ہر شخص کا خیال جو ہے اپنی ہمت کے مطابق، یہ ڈارون کی ہمت ہی اتنی تھی کہ وہ سوائے بندر کے اپنی حقیقت کچھ اور نہیں سمجھ پایا، اور یہ کہ اس کا منصور کا ہمت کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے الحق کا دعویٰ کیا۔ لسان الملت، علامہ اقبال کو اس کے کامل فہم میں کچھ وقت لگا۔ ابھی چونکہ میں سن رہا تھا، کچھ سوال جواب ہو رہے تھے۔ دیکھیے، جہاں تک اسلام کے سٹرکچر کا تعلق ہے، اس کے بارے میں مجھے خود علامہ اقبال سے شدید اختلافات ہیں۔ جہاں تک ان کے لیکچرز کا تعلق ہے، یہ بحث آپ نے کچھ عرصہ ہوا ہمارے اخبارات میں بھی، اور جو ہمارے مشہور ادیب ہیں اشفاق احمد، ان کے حوالے سے بھی یہ بحث اٹھی ہے کہ اقبال دو ہیں، ایک نہیں ہے۔ ایک اقبال اپنی شاعری میں نظر آتا ہے، ایک اقبال اپنے ان خطبات میں نظر آتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے بڑا فرق و تفاوت ہے۔ یہ خالص فلسفے کے میدان میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کا جو شعر ہے اس کے اندر اس کے وجدانی معاملات ہیں، اس کے کچھ تجربات باطنی ہیں کہ جن کا اظہار ہو رہا ہے، اور اس میں اس کا پیغام جو ہے امت کے لیے وہ ہے۔ خالص فلسفیانہ سطح پر جب گفتگو ہوگی تو واقعہ یہ ہے کہ یہ ہم پڑھیں گے اپنے ایک مضمون میں عقل و نقل کی کشمکش میں کہ فلسفے کی لیمیٹیشنز ہیں، ان سے آگے فلسفہ جا ہی نہیں سکتا، لہذا ان لیمیٹیشنز پر آ کر اقبال کو بھی رکنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ کہ جہاں تک خالص فلسفیانہ مابعد الطبیعاتی مسائل و حکمت کے مسائل کا تعلق ہے، اس میں بہت حد تک میں ان کے اقوال اور ان کی آراء سے 95% متفق ہوں۔ البتہ جہاں اسلام میں اجتہاد اور اس کا رول اور اس کا سکوپ، اس پر جو گفتگو ہوئی ہے، وہ میں نے ہر موقع پر اس سے اپنا اختلاف واضح کیا ہے۔ اس میں یقیناً وہ جو ہے جو تجدد والا انداز ہے وہ ان میں موجود ہے، ان کے لیکچرز کے اندر، خطبات کے اندر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غنیمت رہا ہے کہ ان کے خطبات جو ہیں یہ بڑے ثقیل تھے، دقیق تھے، بہت مشکل تھے۔ ہمارا طبقہ علماء اکثر و بیشتر اس سے واقف نہیں ہے، ورنہ ان پر کفر کے فتوے بہت پہلے لگے ہوئے تھے اور بڑے شد و بد کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ تو یہ جو خلیفہ عبدالحکیم کے بارے میں آپ کہتے ہیں، بلکہ میرے نزدیک تو خود غلام احمد پرویز کی بھی نسبت اقبال کی طرف ان خیالات کے اعتبار سے غلط نہیں ہے، وہ نسبت صحیح ہے اگر وہ اپنا انتصاب کرتا ہے، اس لیے کہ اس فکر کے جراثیم اقبال کے ہاں بھی موجود ہیں۔ اور یہ معاملہ وہی ہے اصل میں کہ جو تجدید جو ہو رہی ہے، اب اس کے اندر درجہ بدرجہ لا ترکبن طبقا عن طبق، یہ بھی تو یعنی تدریجاً معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اقبال کی